اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیں ہمیشہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ کچھ چیزوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین ہے، اگر یہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے، یہی میرے لیے سب سے اچھی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو کہ تمہارے لیے یہی وقت، یہی چیز بہترین ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمیں کیا، کس وقت، کیوں اور کب چاہیے، اور اللہ تب ہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے جب ان کو ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ وہ اپنی کمزوری کی حالت میں بھی نہ ڈوبے۔ پھر انہیں فرعون سے نجات کے وقت سمندر سے صحیح سلامت گزارا گیا، اور فرعون کو طاقت کے باوجود بھی ڈبو دیا گیا۔ بس جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی کمزوری بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی، اور جو اللہ سے دور ہو، اس کی طاقت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے فیصلوں اور تدبیروں پر توکل ہی راہ نجات ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، مشکل سے نکال نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا، اور ہمارا سکون نہیں چھین سکتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، میں سناتی جاتی ہوں، وہ سنتا جاتا ہے۔ کوئی اور کہاں سن سکتا ہے کسی کو اتنا، وہ بھی بغیر بیزار ہوئے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے، جسے بار بار ایک ہی کہانی سناؤ، وہ تب بھی کہتا ہے، یا عبادی، میں نہیں جانتی میں دنیا میں کس کی لاڈلی ہوں یا نہیں، مگر جب میرا اللہ مجھ جیسی گناہ گار کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارتا ہے، تو تب مجھے لگتا ہے میں اللہ کی بہت لاڈلی ہوں۔ وہ مجھے سنتا ہے اور سمیٹتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میں منا لوں اپنے اللہ کو۔ اللہ کا ساتھ اور محبت ہی سانسیں ہیں زندگی کی۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آتی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ بے شک میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے شیطان پر اپنے دن کی پہلی فتح حاصل کرو، اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یقین کریں، کوئی بھی آپ کی ذہنی کیفیت کو، آپ کے اندر کے انسان کو
آپ میں چھپے غم اور عادات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جو ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لوگ آپ سے بس صرف اپنے حصے کی محبت، توجہ اور وقت مانگتے ہیں، باقی ان کو آپ کے اندر کے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھے۔ اس لیے خود اپنے بارے میں سوچیں، اپنا خیال رکھیں اور خود سے امیدیں وابستہ رکھیں۔ زندگی خوبصورت اور سکون سے گزرے گی۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو خوشی کو کسی اور انسان میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور میں تلاش کرو گے تو ہمیشہ دکھی رہو گے، کیونکہ اگلا انسان آپ کے مطابق کبھی نہیں چلتا، لیکن آپ اپنے مطابق چل سکتے ہو۔ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ویسے نہیں چلتا جیسے آپ چاہتے ہو، جس سے آپ کو خوشی ملے۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو اپنی خوشی کسی انسان یا چیز میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ اگر ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ یقین رکھیں، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور آزمائشیں اپنے بہترین بندوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ان آزمائشوں سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہر آزمائش اللہ والوں کو اپنے رب کے قریب سے قریب تر کرتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی دعاؤں کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھرو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور شکر سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں، اور جب بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اپنے رب کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا ہے، دل کی ہر بات اس کے سامنے کہہ دی ہے، تو اب دل کو سکون دو، بے فکری اختیار کرو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور تمہارے آنسوؤں کو جاننے والا ہے۔ جس حکمت اور محبت سے اللہ عطا کرے گا
وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ بس یقین کرو، اللہ ایسا راستہ نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ پر پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جاتی تو آپ اس کے سوا کسی چیز کا انتخاب نہ کرتے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو سنو، دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم یوسف علیہ السلام کی طرح قید تنہائی کاٹ رہے ہو تو یقین رکھو تمہاری رہائی بھی یوسف علیہ السلام ہی کی طرح عزت وقار اور اللہ کی طرف سے خاص حکمت کے ساتھ ہوگی، جہاں سب جان لیں گے کہ یہ رب کا چنا ہوا بندہ ہے۔ جب آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کے سامنے جا کر فوراً وہ مانگنے لگیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ خود غرضوں والا رویہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ عاجزی والا رویہ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے فوراً سے اپنی فریاد کھول کر مطلب پرستوں کی طرح نہیں رکھ دینی، بلکہ آپ نے یہ سب سے پہلے اللہ کو اپنی زبان سے یہ بتانا ہے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے میری فریاد سے نواز سکتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مانگتے آپ اسی سے ہیں جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سنے گا، اور جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے بڑے رتبے پر آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ جو جگہ آپ کے دل میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس آیت میں الحمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمد میں المخصوص کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ ایک بات محسوس کی ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اسے مانگنے سے پہلے اور مانگنے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ اس سے مجھے وہ معاملہ یاد آ گیا جب ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ان کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہی تو امید ہے، پلیز ہمیں یہ چیز دلا دیں، یا جو آپ نے لے لی ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ہم ان کی منتیں کرتے ہیں، ہم ان کا کہنا مانتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے، اور پھر ہمارے ماں باپ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نماز میں اللہ کو مناتے ہیں، گڑ گڑا کر، پیار کر کے، اللہ کا کہنا مان کر، اور پھر اللہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔
ایک باعزت انسان کبھی بھی ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اس کے آگے جھکتا ہے جو عزت اور مرتبے میں اس سے بھی برتر ہو، اور اللہ سے برتر تو کوئی بھی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ سجدوں میں سر کو جھکائیں اللہ کے سامنے زمین سے لگے ہوتے ہیں نا، تو آپ اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس ذات کا کیا مقام ہے۔ آپ ایسے اللہ کی عظمت اور بادشاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور سوچیں کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے پیارا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور جھک جائے۔ اس گھڑی میں آپ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں جتنا آپ خود سے بھی قریب نہیں ہوتے، اور اس قریبی کے عالم میں آپ کو وہ قربتیں ملتی ہیں جو عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ دنیا سے ان چیزوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اگر دنیا سے امیدیں وابستہ کر بھی لی جائیں تو کیا مل جاتا ہے؟ جو اللہ نہ دے وہ دنیا بھی نہیں دے سکتی، اور جو اللہ دے دے وہ دنیا کبھی چھین نہیں سکتی۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے ہو، ان سے امید لگاتے ہو جو خود کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں، تو تم اس سے فریاد کیوں نہیں کرتے جو دو جہانوں کا مالک ہے، جو تمہیں دے گا تو جتائے گا نہیں، جو تمہیں سن کر انسنا نہیں کرے گا، جو تمہارے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑائے گا، جو تمہیں وہ بھی دے سکتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، جو ان معجزوں کا مالک ہے جنہیں دیکھ کر عقل حیران پریشان رہ جاتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے تڑپ رکھو اپنی جو قدر جانتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں۔ جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پر یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خود خوفزدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پر کامل یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ الجبار ہے، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے؟ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، تو آخر میں اللہ سب جوڑ دے گا، اور ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو، بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی؟ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں
جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، آپ سب بھول جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ اور سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھوپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر بے سکون رہنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ مایوس انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوئے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے، تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر سکون نہیں ملتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو سکون کب نہیں ملتا؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ جو پاس ہے اس کی ناقدری کرو گے اور جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے بھاگو گے تو بے سکونی تو ہوگی نا۔
اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اور کچھ دعائیں وہ دیر سے اس کے لیے قبول کرتا ہے، اور کچھ دعائیں اللہ اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے تم سے، اب اگر انتظار نہیں کرو گے، یقین نہیں رکھو گے، اور یہ کہو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہوئی کیسے نظر آئیں گی؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتی، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اللہ کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہی تمہیں وہ دے سکتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟
کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں۔ صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جانتے ہو بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا ہوتا ہے۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ تو پتہ ہے آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے رب کی ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارا دل اس سے راضی ہو جائے گا۔